شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے کے واضح دلائل ہیں۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو، اور تاکہ جو اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو یہاں ماہ رمضان کی اہمیت کا بھی پتہ چل رہا ہے، اور قرآن کی بھی۔ قرآن کا نزول رمضان کے مہینے میں ہوا، لہٰذا رمضان کے مہینے کو باقی مہینوں پر فضیلت بخشی گئی۔ رمضان کی بابرکت رات میں نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، تو اس رات کو بھی خاص خصوصیت حاصل ہوئی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا، تو لیلۃ القدر تمام راتوں میں افضل رات قرار پائی۔ تو یہ ایک مبارک مہینہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتاکم رمضان، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، شہر مبارک، یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ عز وجل نے تم پر اس ماہ کے روزے فرض قرار دیے ہیں۔ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اس ماہ میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ، خوب خوب دعائیں قبول ہوتی ہیں، نیک اعمال اوپر جاتے ہیں، اور اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اور اس میں سرکش شیاطین طوق پہنا دیے جاتے ہیں۔ جب سرکش شیاطین کی بات ہوئی تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پھر عام شیاطین بہرحال کچھ نہ کچھ اپنے کام کرتے رہتے ہیں، یعنی ہر شیطان نہیں بند ہوتا، خود ہمارے نفس کے اندر جو شیطانی رویے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کا علاج ہوتا ہے رمضان کے روزے کے ذریعے۔ یہ مہینہ بے پناہ خیر لانے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم پہ یہ مہینہ آ گیا اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس سے محروم رہا ہر طرح کی خیر و بھلائی سے محروم رہا، اور اس کی خیر سے محروم وہی رہے گا جو واقعی محروم ہو۔ یہ نیکیوں کی طرف دعوت دینے والا مہینہ ہے، جس میں ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ اے خیر کے طالب آگے بڑھ، اور اے شر کے طالب رک جا، یہاں تک کہ رمضان ختم ہو جاتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا رہتا ہے، یعنی ہر روز ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ گناہوں کے کفارے کا مہینہ ہے۔ پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک جتنے گناہ ہوئے ان کے لیے یہ مہینہ کفارے کا ذریعہ ہے، یعنی وہ گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تمام کتب سماویہ یعنی آسمانی کتابیں جو ہیں وہ رمضان میں ہی نازل ہوئیں، اور ان کی تاریخیں وغیرہ بھی روایات میں آتی ہیں۔ بہرحال جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ کہ یہ مہینہ خاص طور پر کس لیے اہم ہے کہ انزل فیہ القرآن، اور قرآن کیا ہے؟ یہاں اگلے 5 لفظوں میں قرآن کی حقیقت بتائی گئی ہے، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت اور فرقان کے لیے دلائل، بینات، یعنی تمام لوگوں کے لیے اس میں رہنمائی ہے۔ ھدی للناس ہے یہ قرآن، مومن، کافر، مشرک، منافق، نیک، بد، سب کے لیے رہنمائی ہے، اور پھر علمی رہنمائی بھی ہے اس میں، اور پھر عملی رہنمائی بھی۔
اور پھر آپ دیکھیے کہ دوبارہ فرمایا وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى، بینات کا مطلب ہے روشن آیات، واضح آیات، واضح دلائل، اور پھر دوبارہ ہدایت کا لفظ آ گیا. تو بینات من الہدا یعنی ایک ہدایت عام ہوتی ہے اور ایک وہ ہدایت ہے جس کے ساتھ دلیل بھی ہوتی ہے. اس میں صرف ہدایت ہی نہیں بلکہ اس کے دلائل بھی ہیں. یہ اہم بات ہے، نوٹ کیجیے. یعنی اس کتاب میں صرف رہنمائی نہیں کی گئی بلکہ دلائل کے ساتھ رہنمائی دی گئی ہے. اور صرف دلائل ہی نہیں، والفرقان، بینات بھی اور فرقان بھی ہے. یعنی ہدایت اور فرقان کی روشن نشانیاں ہیں، دلائل اور ثبوت ہیں. لہذا پھر انسانوں کے پاس کوئی حجت باقی نہیں رہتی گمراہ رہنے کی، بھٹکے رہنے کی، کیونکہ اللہ نے ایک ایسی کتاب اتار دی ہے کہ جو انسانوں کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے. ابن عاشور کہتے ہیں کہ قرآن کی دو حالتیں ہیں جن کے ذریعے اس مہینے کی فضیلت کی طرف اشارہ ہے اس ہدایت اور فرقان کے نزول کی وجہ سے. پہلی ہدایت سے مراد عمومی ہدایت ہے، عمومی ہدایت، عام ہدایت. اور پھر بینات من الہدا سے مراد خصوصی ہدایت یعنی دلائل، ہدایت کی نشانیاں، جیسے توحید کے دلائل، رسالت کی سچائی کے دلائل، آخرت کے دلائل، اور بھی بے شمار چیزیں. اور فرقان کا لفظ جو ہے یہ فرق سے ہے، فرق مصدر ہے اس کا، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے میں مشہور ہے یہ، یعنی فرقان کا لفظ حق اور باطل کے درمیان فرق کا اعلان ہے. تو گویا یہ تکرار نہیں ہے بلکہ ایک عام ہدایت ہے اور ایک خاص ہدایت ہے، یعنی جو دلائل پر مبنی ہے. ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے. امام ابن تیمیہ اس کے بارے میں کہتے ہیں ہدایت میں عبادت کرنے والے کا بیان اور اس کے ساتھ عبادت کرنے کا طریقہ، اور واضح نشانیوں میں اس کے دلائل اور ثبوت کا بیان ہے. اس لیے جو خبر دی جاتی ہے اور اس کا حکم دیا جاتا ہے وہ دلیل کے بغیر مجرد ایک قول نہیں ہے. یعنی قرآن صرف ایک قول نہیں ہے بلکہ اسے واضح نشانیوں اور یقینی دلائل سے واضح کیا گیا ہے اور حتمی ثبوت فراہم کیے گئے ہیں. پھر ہم قرآن مجید میں ہی دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے واضح دلائل تھے اور اس کے باوجود وہ نہیں مانے، تو اسی لیے ان کی پکڑ زیادہ ہے. تو بہرحال اب یہ تین لفظ آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ قرآن کیا ہے. قرآن میں ہدایت بھی ہے، اس میں دلائل بھی ہیں اور فرقان بھی ہے. ہدایت، دلائل اور فرقان. دلیل کے ذریعے ہدایت اور حق کا بیان حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ فرقان بھی ضروری ہوتا ہے، اور وہ دلیل اور اس کی مخالفت کرنے والے کے درمیان فرق کرتا ہے، اور رب کی بات اور اس بات کے درمیان فرق کرتا ہے جو رب کی بات کے خلاف جاری ہو. اور یہ شکوک و شبہات کا علاج بھی ہے. میں نے شروع میں کہا تھا نا، دو چیزیں انسان کے بگاڑ کا سبب بنتی ہیں، شہوات اور شبہات. شہوات کس سے دور ہوئی؟ روزے سے. اور شبہات کس سے دور ہوتے ہیں؟ قرآن سے، فرقان سے. تو ان دونوں کے درمیان ایک گہرا ربط ہے، یعنی رمضان اور قرآن کے درمیان ایک بہترین کنیکشن ہے. تو یاد رکھیے کامل ہدایت فرقان کے بغیر نہیں ہوتی. یعنی انسان کو دلائل بھی چاہیے اور پھر وہ صلاحیت بھی چاہیے کہ وہ انسان صحیح اور غلط کا فرق پہچان سکے. تو بہرحال یہاں پھر آگے آیت میں فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تو تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے. یعنی اب بات متعین کر دی گئی، اب وہ اوپر جو فدیہ والی رخصت تھی نا وہ ختم کر دی گئی، اب لازمی حکم آ گیا کہ جس کو بھی طاقت ہے وہ روزہ رکھے گا. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور یہ رخصت پھر باقی رکھی گئی کہ جو بیمار ہے یا مسافر ہے وہ پھر بعد میں روزہ رکھ کے گنتی پوری کر لے. یعنی مہینہ پورا کرنا ہے اپنا، قضا روزے رکھنے جو اگلے رمضان تک رکھ لینے چاہیے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. یعنی یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اگرچہ نفس پر بھاری ہے لیکن پھر بھی ان مع العسر یسرا، اس بھوک میں، اس تکلیف میں بندے کے لیے بہت سی آسانیاں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے روزے رکھنے کا ہمیں حکم نہیں دیا کہ جو ہمارے لیے انتہائی مشقت والے ہو جائیں، مشکل والے ہو جائیں، اور پھر اگر کسی پر اتنے روزے کی بھی مشقت ہے تو اس کے لیے رخصت بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آسانی بھی پیدا کر دی ہے، لیکن گنتی کو پورا کرنا ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، عدت مکمل کرنی ہے اپنی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ،
اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. اور یہ ہدایت کون سی ہے؟ ہدایت علم اور ہدایت عمل، کہ اللہ نے رہنمائی بھی کی اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق بھی دی. لہٰذا جب رمضان کے روزے آپ رکھیں اور اس میں قرآن کے ساتھ ایک خاص تعلق قائم کریں اور عام دنوں سے زیادہ قرآن کو پڑھائیں اور یہ سارے کام آپ سے ہو جائیں اور آپ خود پر حیران ہو کہ کیا میں نے یہ سب کچھ کر لیا، یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، تو اس میں کسی تکبر اور فخر کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو کریڈٹ دینے کی ضرورت نہیں. کیا کرنا ہے؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ ہی نے کروایا ہے. اس ہدایت پر یعنی یہاں پر ہدایت علم بھی اور ہدایت عمل بھی، ہدایت ارشاد بھی اور ہدایت توفیق بھی، یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس کے دینے سے. قرآن ہدایت ہے نا، فرقان ہے. کس نے بھیجا؟ کس نے یہ بندوبست کیا؟ کس نے رحم فرمایا ہم پر؟ الرحمن علم القرآن، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا. لہٰذا بڑائی تو اللہ ہی کے لیے ہے جس نے یہ سب دیا. اور پھر اس پر عمل کی توفیق کس نے دی؟ اور خاص طور پر رمضان میں جو عام دنوں سے زیادہ نیکی کی توفیق کس نے دی؟ یہ بھی اللہ نے دی. رہنمائی بھی اس نے کی، عمل کی توفیق بھی اس نے دی. لہٰذا بڑائی تو اللہ ہی کے لیے ہے. جب انسان اس طرح کی سوچ رکھتا ہے تو پھر انسان اللہ کی نظر میں بڑا ہوتا ہے. لیکن اگر انسان سمجھے یہ سب کچھ میرا اپنا کوئی کمال ہے تو پھر یہ شیطانی رویہ ہو جاتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ تکبیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بڑائی بیان کرنا. تو جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے بلند محسوس کرنے لگتا ہے. لیکن ہمیں خود کو بلند نہیں کرنا اور تکبر نہیں کرنا، تکبیر کرنی ہے. تکبر نہیں، اللہ کی تکبیر، دونوں کا روٹ ایک ہی ہے. یعنی نیکی پر کسی قسم کا کوئی تکبر نہیں کرنا، بلکہ نیکی کرنے کی توفیق ملنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرنی ہے، بڑائی بیان کرنی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. کس چیز پر شکر گزار ہو؟ کہ اللہ نے ہمارے لیے آسانی چاہی، اللہ نے ہمارے لیے مشکل نہیں کی، اللہ نے ہمیں بعد میں گنتی مکمل کرنے کی اجازت دی، اور اللہ نے ہمیں تکبیر کہنا سکھائی، اللہ نے ہماری رہنمائی کی. تو یہ ساری نعمتیں ہیں. ان نعمتوں پر اور اس سے زیادہ قرآن کی نعمت اور پھر رمضان کی اور روزے کی، یہ سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاص احسانات ہیں ہم پر. لہٰذا ہمیں شکر ادا کرنا ہے. اور شکر کی حقیقت کیا ہے؟ کہ جس نے نعمتیں دی ہیں اس کی اطاعت کی جائے، اس کے احکامات پر پھر مزید آئندہ رمضان کے بعد بھی عمل کیا جائے، اور جن چیزوں سے اس نے روکا ہے ان سے رکا جائے، جن چیزوں کو اس نے حرام قرار دیا ہے ان کو حرام سمجھا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے، اور جن چیزوں کو اس نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کی جائے. یہی اصل شکر ہے. تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان کو قرآن کی وجہ سے شرف ملا ہے. اللہ نے اس کو روزے کے ساتھ شرف بخشا ہے، لہٰذا ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. روزہ ہر مکلف عاقل مسلمان پر فرض ہے. مریض اور مسافر کو رخصت ہے. عذر کی بنا پر روزہ چھوڑا جائے تو قضا کرنا واجب ہے. یہ سارے کام آسان ہیں، تنگی سے خالی ہیں. لہٰذا ان سب کاموں کو کرنے کے بعد اللہ کی بڑائی بیان کریں. عید کے دن خاص طور پر تکبیرات خوب پڑھیں، یعنی عید کے دن کا آغاز، اور پھر اطاعت کے عہد کریں. انشاءاللہ پورے رمضان میں آپ قرآن مجید کے ساتھ خاص تعلق قائم کریں گے، اور جو احکامات ملتے جائیں گے ان پر دل کے ساتھ یہ کہیں گے کہ اللہ ہم انشاءاللہ ان پر عمل کریں گے. آپ دورہ قرآن کروائیں یا دورہ قرآن سنیں یا قرآن کا کچھ حصہ پڑھیں غور و فکر تدبر کے ساتھ، تو آپ ساتھ ساتھ اپنے دل میں عہد کرتے جائیں اور دعائیں بھی مانگتے جائیں، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس حکم پر بھی عمل کروں. یعنی رمضان ہماری تربیت کا مہینہ ہے جس کے بعد ہمیں ایک نیا انسان بن کر سامنے آنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے. اور رمضان چونکہ شہر القرآن ہے، لہٰذا خاص طور پر روزے کے بعد جو اہم ترین نیکی آپ نے کرنی ہے وہ رمضان میں قرآن سے زیادہ تعلق جوڑنا ہے، اپنے لیے لازم کر لینا ہے. شہر انزل فیہ القرآن فالزم فیہ القرآن، یعنی اللہ نے اس میں قرآن اتارا ہے. ذرا سوچے، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، قرآن نازل ہوا، لہٰذا ہم نے اپنے دلوں پر بھی اس کو نازل کرنا ہے، اپنے عملوں میں بھی اس کو لے کر آنا ہے، اور اس کے ساتھ ایک خاص تعلق قائم کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن کا دور کیا کرتے تھے، جبریل علیہ السلام کے ساتھ رمضان کی ہر رات میں ملتے،
یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا اور وہ قرآن کا دور کرتے تھے۔ سلف صالحین بھی اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کرنے اور اس کو سننے، سمجھنے اور تدبر کرنے اور عمل کرنے کو ایک بہت بڑی نیکی سمجھتے تھے۔ رمضان کا مہینہ داخل ہوتا تو سفیان ثوری سارے کام چھوڑ دیتے اور قرآن کی قرأت پر متوجہ ہو جاتے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس مہینے کا خاص شرف قرآن کا نزول ہے۔ جب رمضان آتا تو امام زہری کہتے یہ تو بس قرآن پڑھنے اور کھانا کھلانے کا مہینہ ہے، یعنی سحری اور افطاری کا اہتمام کرے انسان، صرف اپنے لیے نہیں، صرف اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، دوسروں کے لیے بھی۔ امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان آتا تو حدیث پڑھانا چھوڑ دیتے تھے، قرآن کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ اور ابن قیم کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنا ذکر کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ مجاہد جو مفسر قرآن ہے وہ کہتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ قرآن دے دے اور وہ سمجھے کہ کسی کو دنیا میں اس سے افضل چیز دی گئی ہے، یعنی اس کے پاس اس سے بھی بہتر چیز ہے، تو اس نے اس چیز کو بڑا اور عظیم قرار دے دیا جس کو اللہ نے حقیر بنایا، اور اس چیز کو چھوٹا کر دیا جس کو اللہ نے عظیم کیا۔ یعنی جس کو اللہ نے عظمت دی اس کو وہ کچھ نہیں سمجھتا، اور جو دنیا کی حقیر ٹھیکریاں ہیں ان کو وہ بڑی چیز سمجھتا ہے، اور اس بنا پر لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے۔ جن کے پاس دنیا ہے اور جن کے پاس قرآن ہے ان کو وہ اہمیت نہیں دیتا۔ ابن قیم کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھنا، یعنی سمجھ کر پڑھنا، غور و فکر کرنا، اس میں کتنا اجر و ثواب ہے، تو وہ اس کے سوا ہر چیز کو چھوڑ کر صرف اسی میں مصروف ہو جائیں، سب کام چھوڑ دیں، یہی کرنے شروع ہو جائیں۔ چلے اگر ہم سارا سال نہیں کر سکتے تو کم از کم رمضان میں تو کریں۔ ابن الجوزی کہتے ہیں کہ جس کو کسی وقت میں کوئی فرصت اور موقع ملے پھر وہ کثرت تلاوت میں کثرت ثواب کو غنیمت بنا لے تو اس نے بہت اچھا کیا۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ ہم سب کی مصروفیات ہیں، گھر ہیں، بچے ہیں، ذمہ داریاں ہیں، پڑھنا پڑھانا ہے، آفس ہے، بہت سے کام ہیں، دوسروں کی مدد ہے، کھانا کھلانا ہے، پکانا ہے، ایک لمبی لسٹ ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اس میں سے قرآن کے لیے پھر وقت کیسے نکلے گا۔ ہو سکتا ہے دورہ قرآن میں ہم چلے جائیں، 2 گھنٹے اپنے لیے نکال لیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنی تلاوت سے پارہ کیسے پورا کریں؟ اس دفعہ تو میں 2 پڑھنا چاہتی ہوں، 2 کیسے پورے کریں؟ تو اس کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو گھنٹہ 2 آرام سے مل جائے کہ آپ ایک جگہ بیٹھ کے، ہاں اعتکاف میں مل جائے گا لیکن ویسے نہیں۔ تو پھر کیا کریں؟ چھوٹے چھوٹے وقفوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اب تو موبائل کی صورت میں کتنی سہولت ہے کہ جہاں آپ چھوڑیں گے وہیں سے دوبارہ شروع کر لیں گے، کوئی نشانیاں رکھنے کی بھی اور کوئی الگ چیز کیری کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ بس تھوڑے تھوڑے وقفے، چھوٹے چھوٹے انتظار کے وقفے، کام کرتے ہوئے جہاں جہاں موقع ملے قرآن پڑھتے رہیں۔ یعنی باقی ذکر بھی افضل ہے لیکن قرآن اس سے افضل ہے، اور خاص طور پر رمضان میں۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ قرآن کی تلاوت کے بقدر آپ کو آسانیاں بھی ملیں گی، یعنی جتنا جتنا آپ قرآن کے ساتھ تعلق بڑھائیں گے اتنی اتنی آپ کی زندگی میں آسانیاں ہوتی چلی جائیں گی۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا سادہ پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، لہٰذا خود بھی غور و فکر آپ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کسی کلاس کو، گروپ کو، کسی بھی چیز کو آپ جوائن کر سکتے ہیں جس میں آپ کو زیادہ سمجھ آئے قرآن کی۔ اگر خود پڑھ کے زیادہ سمجھ آتی ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر خود پڑھ کر زیادہ سمجھ نہیں آتی تو کسی سے سن کر سمجھیں اس کو۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے، وہ اپنا ایک خواب بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے رب العزت کو نیند میں دیکھا تو میں نے کہا اے میرے رب، وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ قریب ہے، جس کے ساتھ قرب حاصل کرنے والے تیرا قرب حاصل کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے احمد میرا کلام۔ تو میں نے کہا سمجھ کر یا بغیر سمجھے؟ تو اللہ نے فرمایا جو سمجھ کر پڑھے وہ بھی اور جو سمجھ کے بغیر پڑھے وہ بھی، یعنی ایز لانگ ایز وہ قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے تو وہ اللہ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اور اس کے بعد سجدے بھی نہیں، رات کو آپ تراویح پڑھیں، قیام اللیل کریں تو وسجد وقترب، وہ بھی قرب کا ذریعہ ہے۔ سب سے زیادہ جو آپ نے روزے کے بعد کام کرنا ہے وہ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اور اس کے لیے نا اپنے دل کو حاضر کرنا ہے، وہ شہید جیسے قرآن میں آتا ہے۔ تنہائیوں میں غور و فکر کریں، کام کرتے ہوئے جو پڑھا ہے اس میں سے کسی نقطے پر غور و فکر کریں، کیونکہ قرآن جو ہے یہ حکمت والی کتاب ہے، حکمت والے رب کی طرف سے آئی ہے، رب رحیم کی طرف سے آئی ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم ایک بابرکت کتاب ہے جو ایسی ذات کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو حکمت والا ہے اور حمد کیا گیا ہے، اور جو قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب سے ہدایت کو طلب کرتا ہے اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے، اور یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، اور یہ حکمت بھرا ذکر ہے، اور یہ سیدھا راستہ ہے، اور یہ عجیب قرآن ہے جو بھلائی کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اللہ نے اس کو اتارا ہے اس حالت میں کہ یہ ہدایت ہے، رحمت ہے، شفا ہے، بیان ہے، نور ہے، بصیرت اور نصیحت ہے، بے شمار فائدے ہیں اس میں۔ اور آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ قرآن پڑھتے وقت نا اپنا جائزہ لینا ہے، لوگوں کا نہیں۔ مشکل یہ ہے کہ جب ہم سنتے ہیں نا کوئی بات تو ہم کہتے ہیں وہ فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، آپ نے ساری توجہ اپنے اوپر رکھنی ہے،
اور پھر آپ نے اپنے دل کا جائزہ لیتے رہنا ہے کہ کیا آپ کو نماز میں، قرآن میں لذت محسوس ہو رہی ہے، آپ کا دل لگ رہا ہے یا نہیں، یا آپ کا دھیان بار بار اپنے موبائل کی طرف جا رہا ہے، یا کوئی اور چیز آپ مس کر رہے ہیں، کیا آپ فلی ان ہیں اس میں؟ کیونکہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ قرآن بھی پڑھتے ساتھ موبائل رکھا ہوتا ہے، اور جب ٹک بجی اس پہ تو وہ قرآن پڑھنا چھوڑ کے تو وہ میسج چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرح کے کام نہیں کرنے، مکمل توجہ سے قرآن پڑھنا اور سننا ہے. اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس سال بھی ہم معانی القرآن کے نام سے دورہ قرآن کریں گے، اور اس میں انشاءاللہ طریقہ کار یہ ہوگا کہ اس دفعہ پلان یہ ہے کہ پورا قرآن آپ کو سنوایا بھی جائے، کیونکہ قرآن پڑھ لیتے ہیں، ہم سن بھی لیتے ہیں، تراویح وغیرہ میں بھی سن لیتے ہیں، لیکن اس دفعہ میں نے سوچا کہ ہم ہر دفعہ بس ترجمہ پڑھتے جاتے ہیں اور تلاوت نہیں سنواتے اور نہ سنتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ سورہ وائز ہم چلیں گے، اور ایک رکوع کی تلاوت پہلے ہوگی، پھر اس کا ترجمہ، اور پھر اس میں سے عمل کی چند باتیں، اہم نقطوں کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ آپ کو خود بھی غور و فکر کرنا آئے اور اہم آیات کو ہائی لائٹ کرنا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ کے پاس قرآن مجید کا ایسا نسخہ ہو کہ جس میں اہم آیات کو آپ ہائی لائٹ بھی کر لیں، تاکہ بعد میں بھی تلاوت کرتے ہوئے ان کے اوپر غور و فکر کرتے رہیں. اور پھر یہ ہے کہ یہ یاد رکھے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ایسی راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے. لہٰذا آپ نے یہ یقین کے ساتھ سامنے رکھنا ہے کہ جو قرآن مجھے بتا رہا ہے یہی میرے لیے نجات کا راستہ ہے، اور میں نے اس پر عمل کرنا ہے. لہٰذا پڑھتے ہوئے عمل کی نیت ساتھ رہے. اور پھر اگر آپ اجتماعی طور پر مل کے بیٹھ کے پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو وہ زیادہ فائدے کی چیز ہے، کیونکہ وہ حدیث آتی ہے نا، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں باہم مصروف ہوتے ہیں، تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے. تو یہ سکون حاصل کرنے کا ذریعہ، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں. سبحان اللہ، یعنی کیسی کیسی فضیلت ہے اس چیز میں کہ انسان کسی مجلس میں بیٹھ کر یہ کام کرے. تو ایسی مجلسیں جہاں لوگ مل کر قرآن سیکھتے سکھاتے ہیں، وہ زمین پر بہترین مجلسیں ہیں، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، جہاں سکینت اترتی ہے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام صبح کی نماز کے بعد حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے، قرآن پڑھتے، فرائض اور سنن سیکھتے اور اللہ کو یاد کرتے. یعنی یہ جو اب صرف مدارس وغیرہ میں خاص ہو گیا ایسا کام کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ کام چلا آ رہا ہے. تو اس سنت کو بھی زندہ کرنا ہے. اگر مثلاً آپ کہیں نہیں جا سکتی اور آپ صرف آن لائن سن رہی ہیں تو صرف اکیلے نہ سنیں، اپنے نیبرز کو بھی اکٹھا کر لیں کہ آئے ہم مل بیٹھ کے سنتے ہیں. اس سے آپ کی بھی توجہ رہے گی. اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر کسی مصروفیت، جاب کی وجہ سے، کسی کام وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے آپ ڈائریکٹ نہیں سن سکے، مجلس میں حاضر نہیں ہو سکے، تو آپ رات کے وقت بھی یہ کام کر سکتے ہیں. اور اس وقت تو شاید بہت سے جگہوں پہ رات ہو جب آپ یہ سن رہے ہیں، اور آئندہ بھی دورہ قرآن جو ہوگا وہ کچھ لوگوں کو رات کے وقت میں ملے گا. تو آپ سمجھیں کہ آپ وہ سنت دہرا رہے ہیں کہ رمضان میں ہر رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے، اور سارا رمضان ایسے ہی ہوتا تھا. الحمدللہ تراویح میں بھی آپ تلاوت سنتے ہیں، لیکن یہ کہ میں یہاں سمجھ کر پڑھنے اور سننے کی بات کر رہی ہوں، یعنی دورہ ترجمہ کی بات کر رہی ہوں. تو بہرحال اس مہینے میں ہم نے قرآن کے ساتھ خاص تعلق قائم کرنا ہے، تلاوت بھی کرنی ہے، قیام اللیل بھی کرنا ہے، کچھ آیات ہو سکے تو حفظ بھی کرنی ہے، اور سب کے ساتھ مل بیٹھ کر اور اکیلے بھی درس و تدریس کا اہتمام کرنا ہے، اور اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے. کیونکہ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے جس کا کوئی دل ہو یا وہ کان لگائے جبکہ وہ دل سے حاضر بھی ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پڑھ کر بھی نصیحت لینی ہے لیکن کان لگا کر بھی، او القی السمع. تو انشاءاللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ سننے پر بھی فوکس رکھنا ہے. تو اس لیے دورہ قرآن مجید کی مجالس میں شرکت بھی کرنی ہے، یا آن لائن مجلس میں شرکت کرنی ہے، یا اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا ہے، یا دوستوں کو شریک کرنا ہے، یا نیبرز کو شریک کرنا ہے. یعنی ہر لیول پر اپنے اپنے حالات اور ضروریات کے مطابق آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ چونکہ قرآن مجید ہم سنیں گے تو اس کے سننے سے جو دل کو خوشی اور سرور ملتا ہے، اور انسان کا دل کھلتا ہے، شفا حاصل ہوتی ہے، ہدایت ملتی ہے، وہ ایک بے مثال ایکسپیرینس ہوگا انشاءاللہ آپ کے لیے. اور یہ ہماری روح کی، ہمارے دلوں کی غذا ہے، اور انشاءاللہ اس غور سے اور توجہ سے سننے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں انسان حصہ پاتا ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے.
تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اس کو سنیں گے اور توجہ سے سنیں گے تو یہ آپ کے دلوں میں اترے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری بھی ملے گی. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. تو میرے ان بندوں کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو. کن کو؟ وہ جو بات کو سنتے ہیں، غور سے سنتے. الذین یستمعون القول، پھر اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی. گویا ہدایت یہی لوگ پا سکتے ہیں اور یہی عقل والے ہیں. تو انشاءاللہ اس کتاب سے دنیا اور آخرت میں نور بھی آپ کو ملے گا. اندھیروں سے، غموں سے، پریشانیوں سے، بہت سی فکروں سے نجات ملے گی اور دل میں ایمان راسخ ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن مجید میں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. سچے مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، یعنی دلوں پہ اثر ہوتا ہے. اور جب اللہ کی آیات انہیں سنائی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو انشاءاللہ یہ رمضان قرآن سننے کے ساتھ آپ کے ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ بنے گا اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. پھر انسان میں توکل بھی آ جاتا ہے. ابن رجب کہتے ہیں کہ قرآن سننے سے دل میں ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، انسان کے نفس کی تطہیر ہوتی ہے، انسان کے اخلاق بہترین ہوتے ہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا، کیونکہ وہ آپ کے دل پر اترا. تو ہمارے بھی دل پہ جب اترے گا سننے کے ساتھ تو پھر انشاءاللہ یہ بھی نصیب ہوگا کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ریاکاری سے اخلاص کی طرف لے جائے گا اور برے اخلاق سے اچھے اخلاق کی طرف اور تاریکیوں سے ہدایت کے نور کی طرف اور سچائی کی طرف اور شکوک و شبہات اور شہوات سے بھی انشاءاللہ نجات ملے گی. اور پھر آپ دیکھیے کہ سننے کے ساتھ ساتھ جب دلوں پہ اثر ہوتا ہے تو آنسو بھی بہتے ہیں. تو کوشش کیجئے کہ دل حاضر ہوں تاکہ آنکھیں بھی صاف ہوں، آنسو بھی آئیں اور نیکیوں میں ہم دوڑ لگانے والے بنے، خاص طور پر جو صدقہ خیرات اور ان چیزوں میں بھی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جب جبریل علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے تو لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرماتے. اور یہ صرف مال سے نہیں ہوتی تھی، ہر طریقے سے. اور صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ رہا. آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح حضرت عمر جو اتنے سخت انسانوں میں سے تھے، ان کے اندر شدت تھی اور سختی تھی، لیکن جب ان کی بہن کے بارے میں انہیں پتا چلا کہ اسلام قبول کر چکی ہے اور ان سے قرآن سنا، قرآن کان کے ذریعے دل میں داخل ہوا تو اسلام کا نور ان کے دل میں چمک اٹھا اور وہ اسلام کے لیے ایک بہت بڑی قوت بن گئے. تو بہرحال اس بات کے ساتھ میں بات مکمل کروں گی کہ قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں. کتنے ہی نابینا ہیں جو قرآن کو دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے. تو جن کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں وہ قرآن کو دیکھ کر بھی لذت حاصل کریں. کتنے ہی بہرے افراد ہیں جو قرآن کی تلاوت سننے کی آرزو رکھتے ہیں لیکن سن نہیں سکتے. اللہ نے ہمیں سننے کی طاقت دے رکھی ہے، لہٰذا ہم اس سننے پر شکر ادا کریں اور توجہ سے سنیں. تو ہم جنہیں اللہ نے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، ہم پھر قرآن سے دور کیوں ہیں؟ ہمیں اپنی یہ دونوں صلاحیتیں، دونوں دروازے کھول کے رکھنے ہیں قرآن کے لیے، تاکہ قرآن ہمارے دلوں میں جگہ پکڑے اور دل سے پھر ہمارے پورے وجود میں سرایت کرے اور ہمیں عمل میں حصہ ملے. بارک اللہ فیکم. جی، آپ نے بتایا کہ قرآن کی وجہ سے رمضان کا شرف ہے اور فاسٹنگ از اے وے آئی تھنک ٹو سیلیبریٹ دس رمضان دس منتھ. اور ہمارا ایک ریکویسٹ ہے سب سے کہ سب کو قرآن کی ہدایت کی ضرورت ہے، لیکن خاص طور پہ مسلم یوتھ کے لیے اراؤنڈ دا ورلڈ پلیز ضرور سب دعا میں شامل رکھیں کہ اللہ انہیں قرآن سے جوڑ دے. آمین. ان کے لیے اللہ تعالیٰ اچھے ٹیچرز مہیا کرے جو ان کی بات سمجھیں اور ان کو سمجھا سکیں. کیونکہ بہت سے لوگ یوتھ کے مسائل بیان کرتے ہیں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر یوتھ کو اچھے استاد مل جائیں، اچھے رہنما مل جائیں تو یوتھ کے اندر بہت پوٹینشیل ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ اور تو کہیں نہیں ملتے تو کم از کم آپ خود ہی بن جائیے. جو استاذہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے وقفوں سے جو آپ نے بتایا فائدہ اٹھائیں، ان میں ہم قرآن کو، کیونکہ انفارچونیٹلی موبائل جو ہے وہ ہر ٹائم ہمارے پاس ہی ہوتا ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہی ہوتا ہے، اس میں ہم قرآن کو کر لیں اور چھوٹے چھوٹے وقفوں میں جو بھی اگر ہمارا بزی اسکیجول ہے تو اس میں ہم قرآن کو جو ہے تلاوت کریں، اس کو پڑھیں. اس کے لیے میں ایک بات آپ سب سے یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ جیسے یونیورسٹی گوئنگ بچیاں ہیں یا کالجز میں جا رہی ہیں یا آپ کے بچے جا رہے ہیں تو ان کو بھی یہ چیز سمجھائیں اور ان کے موبائل پر ایسی ایپس ڈاؤن لوڈ کر دیں جس میں قرآن مجید ہو اور وہ اس کو دیکھ کے پڑھ سکیں یا سن سکیں. اور دعائیں ایپ جو ہے وہ ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے دیں. سب لوگ کم از کم 5 لوگوں کو دعائیں ایپ جو ہے وہ ضرور ڈاؤن لوڈ کروا کے دیں تاکہ وہ اس سے دعائیں پڑھ سکیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہو سکیں.
جی استاذہ، میں انڈیا سے ہوں. میں رمضان کے جیسے ایک ایک دن لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے نا استاذہ، تو ایسے میں یہاں انڈیا میں خاص طور سے این افطار کے وقت نا گھر سے افطاری آتی ہے، افطاری کے تبادلے ہوتے ہیں، گھر سے آتا ہے برتن خالی کر کے، تو اس کے بارے میں استاذہ آپ کیا کہیں گے؟ مطلب ہمیں ظاہر ہے کہ اپنا کھانا دوسروں کے ساتھ شیئر کر لیں، دوسروں کا آپ کھا لیں، لیکن بہت وقت اس پہ لگا دینا اور رمضان کو ایک فاسٹنگ کے بجائے فیسٹنگ کا مہینہ بنا لینا اور صرف کھانے پینے پہ توجہ رکھنا، تو یہ تو اس کی روح کے خلاف ہے. روزے میں تو کہا جاتا ہے کھانا نہ کھاؤ اور جب ہمیں موقع ملتا تو ہم اگلی پچھلی کسر نکال دیں، یہ درست نہیں ہے. یہاں پہ مجھے حدیث یاد آ رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے. تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ کیسے دور کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے قرآن پڑھو اور موت کو کثرت سے یاد کرو. تو کثرت سے قرآن پڑھنا ہے تاکہ ہمارے دلوں کا زنگ انشاءاللہ دور ہو. جزاک اللہ خیر. اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے اہم وسیلہ قرآن کی تلاوت ہے. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أهلا وسهلا يا رمضان، شهر التوبة والغفران، مرحبا بك رمضان رمضان، شهر الذكر والإحسان. أهلا وسهلا يا رمضان، شهر الصدقة والإكرام، مرحبا بك رمضان رمضان، أهلا وسهلا يا